अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल भी मैं मोटरवे पे था सारा दिन, आज भी मैं मोटरवे पे हूँ और फिर रहा हूँ। और आप देखें कि मोटरवे पे मुझे कोई एक फौजी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, कोई मुझे एक फौजी नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान जो है वो मीम्स बना बना के उसने हिंदुस्तान की मत मार दी है। और मैं तो कहता हूँ आफरीन है भाई हमारे बच्चों के ऊपर, लड़के लड़कियों के ऊपर, कि कितनी क्रिएटिव किस्म की मीम्स बना रहे हैं ये। और यानी हंस हंस के हर बात का, हर धमकी का ऐसे जवाब दे रहे हैं कि अगलों को खुद शर्म आना शुरू हो गई है। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग है कि लोग ये मीम्स दो वजह से बना रहे हैं। और ये फौज भी जो नजर नहीं आ रही मुझे मोटरवे पे या कहीं हाईवे पे, उसकी एक वजह है कि फौज हमारी इन प्लेस है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको पता है उसने क्या करना है और उसको पता है उसने ईंट का जवाब पत्थर से देना है और वो कैसे देना है। और लोगों को फौज के ऊपर पूरा एतमाद है, उनको कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, जब तक हमारी आर्मी है, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं, हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कल आपको बताया था कि 7 सिख सोल्जर्स जो हैं उनको मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि जी वो गलती से हो गया। गलती से नहीं होता। आर्मी के अंदर एक यूनिट के अंदर आप फायरिंग शुरू कर दें और यानी एक ही तरह के सिख सोल्जर्स जो हैं उनको आप शहीद कर दें, तो आपके ख्याल में इसमें कितनी को गलती है? ये गलती है, ब्लंडर है, कि या वाकई किसी ने जानबूझ के किया है? ये तो खैर अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ होगी तो पता चलेगा कि ये कैसे हो गया। लेकिन उसके साथ जो कल 3 स्टार जनरल को इन्होंने फारिग किया नॉर्दर्न कमांड से, और उसने कह दिया कि मुझे इस तरह अनसेरेमोनियसली किया तो मैं हकीकत बता दूंगा, तो उससे दुनिया को ये पता चलना शुरू हो गया कि मोदी ना सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि पूरा गोदी मीडिया जो है वो बकवास कर रहा है। और ये दो दो टके के टहने जो हैं बौने ये लगे हुए हैं। अब हालत ये है कि मोदी के अपने रीजंस हैं, जो अपने रीजंस हैं वो अलग है। लेकिन मैं आज की बात कर लूं कि कल रात को भी एलओसी के ऊपर काफी फायरिंग हुई है, स्पेशली कुछ इलाकों में। और 4 रफाइल जेट्स जो हैं वो भेजे इन्होंने, वो पाकिस्तान अंदर आने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको दौड़ के भगा दिया। अब वो इसलिए भी भागे हैं क्योंकि कल आपने भी खबरें सुनी होंगी, तो ये 2-3 दिन पुरानी है जब खबर तो अब आई है कि चाइना ने कुछ साइड विंगर मिसाइल्स भेजे हैं पाकिस्तान को। पता नहीं C-19 है, क्या नाम है उसका, समथिंग लाइक दैट। अब वो J-10 पे और J-7 वो थंडर पे जो लग गए, तो उसका आप देखें कि वो एयर टू एयर मिसाइल है और वो 300 नॉटिकल माइल पे पटाखे उड़ा देता है। यानी मुर्गाबी जा रही होती है ना, मुर्गाबी उड़ रही होती है, बतख उड़ रही होती है, उसको पता ही नहीं होता नीचे से आपने छरा मार के, कारतूस मार के उसको फारिग कर दिया। मैं साथ साथ अपनी चाय भी लेता रहूं, वो भी मुझे मिलते रहे। मोटरवे पे रुकने का कोई तो फायदा होना चाहिए। चाय भी आ गई मेरी। अब हुआ क्या कि वो दौड़ के भाग गए। पाकिस्तानियों ने शायद उसको इसलिए नहीं मारा कि अभी कोई एक्टिव वॉर नहीं शुरू हुई। अगर एक्टिव वॉर शुरू हो जाएगी तो ये 300 नॉटिकल माइल पे इनको बतखों की तरह उड़ाना शुरू कर देंगे। दे विल बी शॉट लाइक डक्स इन द स्काई। लेकिन जो खबर आ रही है इंडिया से, वो ये आ रही है कि गाय मूत्र बहुत महंगा हो गया। मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा। गाय का पेशाब बहुत महंगा हो गया। और क्योंकि अब जितने सोल्जर्स हैं वो कहते हैं हमने गौ मूत्र पियेंगे तो आगे जाएंगे, उससे हमें शक्ति मिलनी, उससे हमें ताकत मिलनी, उससे हमें ये होना है। और पाकिस्तान में लोगों ने यानी सियालकोट बॉर्डर के ऊपर मुझे पता चला है कि घरों में उन्होंने अपनी अपनी गाय को बाहर बांधना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारी माँ हमारे पास है, तुम्हारी माँ हमारे पास है, आके लेके जा सकते हो अपनी माँ को तो ले जाओ। अब पाकिस्तानियों का तो आपको पता है इस वक्त क्रिएटिविटी जो है वो 7वें आसमान पे पहुंची हुई है। वो ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं कि उनको तो मैं भी नहीं मना कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता उनको। तो ये आप देख ले मोदी के, उसकी वजह से उसकी माँ जो है उसकी कितनी रुसवाई हो रही है। लेकिन मेरी कुछ सिखों से मुलाकात हुई है। मैं लाहौर में नहीं, और मेरी बाहर कुछ सिखों से मुलाकात हुई, मैं ट्रेवल कर रहा। वो तो बड़े इमोशनल हुए मैं। वो तो कहते हैं ये गुरु नानक की सरजमीन है और बाबा गुरु नानक जी
کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر ہم کوئی جنگ نہیں ہونے دیں گے، خون نہیں بہنے دیں گے، وہ تو اس سے بڑے کلیئر ہے۔ اور خالصتان موومنٹ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں کینیڈا وغیرہ میں، انہوں نے بھی اوپنلی کہہ دیا، سٹیٹمنٹس دے دی کہ ہم امرتسر سے انڈین فوجوں کو ہم نے نہیں گزرنے دینا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کا قبرستان ہوگا۔ اب انڈین آرمی بڑی سیریس ڈیلیما میں ہے۔ دیکھیں، یہ ہندوفتہ جو ہے یہ ان کی فوج کے اندر بھی تو پہنچ گئی ہے نا۔ اگر باہر ہو رہی ہے بات مسلمان کی، ہندو کی، ذات کی، پات کی، برہمن کی، اچھوت کی، دلت کی، تو آپ کے خیال میں فوج کے اندر نہیں ہے مختلف قسمیں، مختلف قومیں، مختلف ذاتیں؟ تو وہاں پہ بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو کل 7 سکھوں کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی بتایا جا رہا ہے کوئی اسی قسم کی بات ہے۔ چھپا اس لیے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے سکھ جو ہیں بڑی غیور قوم ہے، غیرت مند لوگ ہیں۔ ان کو جس دن اصلیت پتہ چل گئی، سچ پتہ چل گیا ان کے بھائی کس طرح سے شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو بخیو تیڑ دینے ان کے، بوٹیاں نوچ دینی ان کی، پتہ بھی نہیں ان کو چلنا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ اینی وے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری کنونسڈ ہے۔ میری بڑی سینئر ڈپلومیٹس وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ کنونسڈ ہیں کہ مودی نے ابھی تک ایک بھی ایویڈنس نہیں دیا، نہ دے سکا اپنی ایلیگیشن کے پیچھے کہ اس کے یہ جو پہلگام ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تو ہر روز آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی مودی جو ہے اس کی پول کم ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ شہباز شریف جو ہیں ان کے رابطے اور اسحاق ڈار کے رابطے جو ہیں بیرونی دنیا میں وہ زیادہ فعال ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی شہباز شریف نے صبح کو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے بات کی ہے، اور ساروں کو کنسرن ہے۔ ایک تو نہ صرف آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹا الزام لگایا، پھر ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو آپ نے ابینس میں ڈال دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل ہے، یا اپنا کچھ کرو ہے۔ وہ جو کرو کی بات ہے وہ اس پہ بڑا دم ہے۔ وہ کہتے ہیں مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کافی گر رہی ہے، کافی ڈپریشیٹ کر رہی ہے، اور آر ایس ایس نے اس کو ٹائم دے دیا ہے۔ نومبر میں ان کے بہار کے الیکشنز ہیں، وہ ان کے لیے بڑے کریٹیکل الیکشنز ہیں، کافی میجر الیکشنز ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگلے 1.5-2 مہینے میں تم اپنی فالنگ ریٹنگز کو، ٹی آر پیز کو اوپر لے کے آؤ، ورنہ ہم پرائم منسٹر ہی بدلتے ہیں مڈ وے، ابھی بدل لیں گے، تاکہ اگلا جو ہے وہ ہماری یہ جو آر ایس ایس ہے اس کی اتنی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو رہی ہے یہ نہ ہونے دے۔ تب مودی سرکار جو ہے یا مودی جو ہے وہ اس چکر میں وہ یہ سارا ایک فالس فلیگ آپریشن اس نے کیا، اور اس کے اوپر ایک گرنگو بنا ہوا ہے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے سزا دینی ہے، گھس کے ماریں گے۔ لیکن کل رات کو جب اس نے اپنے آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو کہا کہ ایز اینڈ ویئر یو لائک، فری ہینڈ دے دیا ان کو، تو ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ ان سے زیادہ روبدار تو گوالمنڈی لاہور تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے۔ کوئی ٹبی تھانے کا ایس ایچ او جو ہے نا، اس کا کبھی روب دیکھیں، اس کی ٹور ٹپا دیکھیں، شوشا دیکھیں، وہ انڈین آرمی چیف سے بہت زیادہ تھا۔ وہ تو بےچارے مر گئے کہ یار سانو کہہ کے آپ سون جا رہے ہیں، خود ہی کہہ دس دے کی کرنا۔ تو ہندوستانی فوج کو کافی ایشوز ہو رہے ہیں، کافی ان کو ٹینشنز ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر چائنا بھی بیچ میں آ گیا ایکٹیولی، تو وہ 2 مختلف فرنٹس پہ کیسے لڑیں گے، پھر کس فرنٹ پہ پسپائی کرنی اور کس پہ نہیں کرنی، یہ بھی ایک ان کے لیے ڈیلیما بنا ہوا ہے۔ سو آل از ناٹ ویل، بٹ اب لگتا ہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جنگ جو ہے یہ بالا کوٹ جیسی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ ہو، ایک سرجیکل سٹرائک کو اس کا جواب دیا گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ یہ 2-3 جگہ پہ شروع ہوگی مجھے جو لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ایکسلریشن کا موڈ ہے یا اس پیڈل ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پتھر مارنا ہے، ہم نے 5 اینٹیں پھینکنی ہے، انہوں نے ایک اینٹ پھینکنی ہے، ہم نے 2 پتھر مارنے ہیں۔ وہ 1 کا کریں گے، ہم 1.1 کر دیں گے۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنا ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو نہیں پہلے دن سے کرنا چاہ رہا، تو یہ شروع بھی وہی کریں گے اور ایسکلیٹ بھی وہی کریں گے۔ ہاں، ختم پھر پاکستان کی مرضی سے ہوگا، ختم اسی وقت ہوگا جب پاکستان ہوگا۔ اور ابھی تک آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا، دیکھا تھا
کہ آج یعنی کسی مسجد سے بھی اعلان نہیں ہو رہے بھائی، کہ وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ مساجد سے اعلان ہوتے تھے کہ اپنا اپنا خیال کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. لوگ چلڈ ہے، بالکل ٹھنڈ میں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ احتیاطاً احتیاطاً، میں یہ نہیں کسی ڈر کی خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں تو احتیاط کی بات کر رہا ہوں کہ گھر میں کوئی موم بتیاں رکھ لیں، کوئی بیٹریاں، کوئی ٹارچیں وغیرہ. اگر فرض کریں جنگ ہوتی ہے اور پاور بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو وہ والی پرابلم تو نہ ہو اندھیرے والی. ادھر جائے میں بھی آپ چاول اور کچھ دالیں جو ہیں تھوڑی بہت وہ رکھ لیں. تو نہیں اگر ہوتا کچھ تو گھر میں استعمال ہونی ہے نا، گھر کے ہی کام آ جائیں گی چیزیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن پینک نہیں ہونا. جب یہ ہوگا تو آپ نے پینک نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ فلاں جگہ زیادہ محفوظ ہے، فلاں کم محفوظ ہے، میں ادھر سے نکلوں تو ادھر چلا جاؤں. یہ اگر ہبڑ دبڑ آپ نے نہ مچائی اور آپ کام رہے اپنی جگہ پہ، تو پھر آپ یقین مانیں آپ مودی کے تمام خواب جو ہیں ان کو نیست و نابود سے ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں نے ابھی تک جس طرح دکھایا ہے، پورے پاکستان نے، اہل پاکستان نے، کہ آپ ایک بڑے دشمن کے آگے کس طرح آپ کھڑے ہو کے اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، تو حوصلہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی میمز دیکھ کے، آپ لوگوں کے لطیفے دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، گھر والوں کو، ہم سب کو، اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور شاید اللہ وہ وقت آیا ہے کہ مودی کو اب تھوک کے چاٹنا پڑے گا. وہ کیسے ہوگا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. بس دعائے خیر کے ساتھ میں آج کا ویلاگ بند کروں گا، کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے دشمن ہمارا کائیں ہے، دشمن ہمارا چلاک ہے، دشمن ہمارا مکار ہے، دشمن ہمارا جھوٹا ہے، دغاباز ہے. تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کیا کرتا ہے، پھر الٹا شور مچانا شروع ہو جائے. لیٹ سی دا موو، لیٹس ریسپونڈ ٹو اٹ اینڈ دین ٹیک اٹ اپ فرام دیر. انٹل the next time, اللہ حافظ.